السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ فرینڈز، ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی مشکل سے گزرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے راستے کبھی بند نہیں ہوتے۔ جب ہماری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم بہت ساری دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب ہماری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہے اور دعاؤں سے وہ کم نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ پتہ چلے اور ہم اس وظیفے کو کریں، کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ کریں، شاید ہمارے دعاؤں کی قبولیت میں یہ اضافہ بن کر آئے، اضافہ ہو جائے، جلدی دعا قبول ہو جائے۔ تو میں آپ کے لیے ایک ایسا ہی وظیفہ لائی ہوں جو بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور آپ کی ہر حاجت پوری کر دے گا۔ یہ وظیفہ حاجت کے لیے ہے خاص کر کے۔ آج میں آپ کو تہجد کے وظیفے کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کو صرف ایک رات میں اپنی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی، مشکل یا حاجت میں ہیں، اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کو وہ سب کچھ دلا سکتا ہے جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح اللہ آپ کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں۔ تہجد وہ نماز ہے جو رات کے آخری حصوں میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کے آخری حصے میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں جو صرف اس کے لیے جگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لو، یہ تمہارے لیے ایک زیادہ کام کی بات ہے۔ تہجد کی نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین طریقہ ہے اپنی زندگی کی مشکلات کو دور کرنے کا۔ جو لوگ دل سے اللہ کو پکارتے ہیں ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، آپ کا یقین اور توکل بھی ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس پاورفل وظیفے کی جو میں آپ کو آج بتانے والی ہوں۔ یہ وظیفہ تہجد کی نماز کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس وظیفے کا اثر آپ کو رات میں ہی نظر آ سکتا ہے۔ اگر آپ کا دل یقین سے بھرا ہوا ہے اور آپ اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک چمتکار بن سکتا ہے۔ یہ وظیفہ کن پرابلمز کے لیے ہے؟ یہ وظیفہ ہر طرح کی مشکلات کے لیے ہے، جیسے رزق کی تنگی ہوئی۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے، پیسوں کی تنگی ہے، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ بیماری کا علاج کے لیے ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو دواؤں سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس وظیفے کو کر کے شفا تلاش کر سکتے ہیں۔ رشتہ اور شادی کے مسائل کے لیے ہے۔ جو لوگ رشتے کے لیے پریشان ہیں یا شادی کے بعد پرابلمز کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ اثر کرتا ہے۔ جاب اور کاروبار کی پریشانی کے لیے بھی ہے۔ جن لوگوں کو جاب نہیں مل رہی ہے یا کاروبار میں نقصان کا سامنا کر رہے ہیں، یہ وظیفہ ان کا مسئلہ بھی حل کر سکتا ہے۔ اور دل کی حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ کوئی بھی حاجت جو آپ کے دل میں ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس وظیفے سے اللہ آپ کو پورا کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ کون کر سکتا ہے یہ وظیفہ؟ تو یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ہر وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور اس سے اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو، ایک بات کا دھیان رکھیں، یہ وظیفہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دل سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی ہر حاجت کو سنتا ہے۔ یہ وظیفہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو صرف آزمائش کے طور پر اس کو کرے۔ آپ کا دل یقین سے بھرا ہونا چاہیے اس کے لیے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وظیفے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ وظیفہ تہجد کی نماز کے بعد کیا جاتا ہے۔
تو سب سے پہلے آپ کو رات کے آخری حصے میں اٹھنا ہوگا، جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور صرف آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پہلے آپ تہجد کے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس نماز میں اپنے دل سے اللہ سے دعا کریں، اپنی حاجت کو اس کے سامنے رکھیں۔ اس وقت اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ان کی رحمت سب سے زیادہ برستی ہے۔ پھر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ درود شریف سے شروع کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ درود شریف کے ذریعے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتی ہے، اور اس کو پڑھنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اب آپ کو 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ وظیفہ اللہ کی صفات کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یا حیو کا مطلب ہے زندہ رہنے والا، اور یا قیوم کا مطلب ہے وہ جو سب کو قائم رکھتا ہے۔ آپ اللہ سے اس کی رحمت کے ذریعے مدد کی گزارش کر رہے ہیں۔ پھر اس وظیفے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ دل سے مانگنا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس سے مدد طلب کریں۔ دعا کے بعد پھر سے آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد ضروری ہے کہ آپ اللہ پر یقین رکھیں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جو چاہیے وہ ترنت مل جائے، لیکن اللہ کا ایک پلان ہوتا ہے ہر چیز میں۔ شاید اللہ آپ کو آپ کی دعا سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے، اس لیے یقین اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے صبر کرنے والے کو اللہ بہت دیتا ہے، لیکن بے شک صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صبر کا گھونٹ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، لیکن جس نے صبر کا گھونٹ پی لیا، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ اسے بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آپ صرف اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ کا مقصد اچھا ہے، تو اللہ ضرور آپ کی حاجت پوری کرے گا۔ شیطان ہمیشہ ہمیں وسوسے میں ڈالتا ہے، لیکن ہمیں اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ جو لوگ اس وظیفے کو یقین اور توکل کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں کہ اس طرح سے وظیفے نے ان کی زندگی میں کتنا زیادہ کرشمہ کیا ہے۔ کسی نے بیماری سے شفا پائی، کسی کا کاروبار سیٹ ہو گیا، تو کسی کے ہمیشہ کے لیے رزق کی تنگی دور ہو گئی۔ اس لیے دوستوں، جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین رکھنا کہ اللہ آپ کے بہترین کے لیے فیصلہ کرے گا۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں بھی کچھ فرق لا سکتا ہے، تو ضرور آپ اس کو آزمائیں۔ آپ اپنی زندگی میں کسی طرح کی بھی پریشانی میں ہوں، چاہے وہ ہیلتھ ایشوز ہو، فائنینشیل پرابلم ہو یا دل کی کوئی بھی حاجت، یہ وظیفہ آپ کو ایک راہ ضرور دکھائے گا۔ آپ کو صرف یقین اور توکل رکھنا ہے اور اپنے رب سے وہ سب کچھ مانگنا ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ اللہ ہر حاجت کو سنتا ہے اور ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے رات کی آخری حصوں میں اٹھ کر اللہ سے دل سے دعا کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہو یا آپ کے دل میں کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اور بھی لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔